اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل قیامت کے دن جیسے نماز کے نشانوں کے بارے میں انشاءاللہ آگے چل کے بات کریں گے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کل قیامت کے دن میں اپنی امت کو پہچان لوں گا غرم محجلین، چمکتے ہوئے اعضاء کی روشنی کی وجہ سے۔ اے اللہ کے رسول، چمکتے ہوئے اعضاء؟ جی ہاں، وہ اعضاء چمک رہے ہوں گے جن اعضاء کے اوپر بندہ مومن وضو کرتا ہے۔ رسول اللہ کی امت کو یہ اعزاز حاصل ہوگا دیگر ساری امتوں میں سے کہ ان کے وہ اعضاء چمک رہے ہوں گے جن کو وہ وضو میں دھوتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ نے یہ حدیث بیان کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ بندہ مومن جو وضو کرتا ہے تو وضو کرنے والے جو اعضاء ہیں وہ کل قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے۔ دونوں حدیث میں کوئی فرق نہیں، لیکن ایک عجیب واقعہ ہے ان حدیث کے اندر۔ حضرت ابو ہریرہ ایک مرتبہ، پہلی حدیث کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ بغلوں تک ہاتھ بادو دھو رہے ہیں اور یہاں تک لا رہے ہیں، بادو دھو رہے ہیں یہاں تک لا رہے ہیں، پاؤں دھو رہے ہیں پنڈلیوں تک دھو رہے ہیں۔ اور اس کی گرد و غایت کیا بیان کی کہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ یہ چمکیں گے۔ اور دوسری روایت یہ ہے ایک مرتبہ بعین اسی طرح وضو کر رہے تھے، پنڈلیوں تک کپڑا اٹھا کے پاؤں دھو رہے ہیں، پنڈلیوں تک، اور بادو دھو رہے ہیں اوپر تک یہاں تک کر کے بغل ظاہر ہو رہی ہے، یہاں تک دھو رہے ہیں۔ پیچھے ایک صحابی کھڑا، اس نے دیکھ لیا، اے ابو ہریرہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ عام معاشرے میں تو یہ رائج نہیں ہے۔ کہا اگر مجھے پتا ہوتا کہ تو مجھے دیکھ رہا تو شاید میں اس میں کچھ تخفیف کر لیتا، لیکن اب تو نے سوال پوچھ لیا ہے تو میں تجھے رسول اللہ کی ایک حدیث بتاتا ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ بندہ مومن جہاں تک وضو کرتا ہے کل قیامت کے دن وہاں تک اسے زیورات پہنائے جائیں گے۔ اب جو چاہے، یہ آپ کو دعوت ہے، جو چاہے اپنی چمک کو بڑھا لے، جو چاہے اپنے لیے زیورات کو وافر کر لے، یہ بندہ مومن کے اوپر ہے۔ اور حضرت عثمان کی جو اس حوالے سے حدیث ہے وہ بہت عظیم ہے۔ انہوں نے بھی یہی کہا، انہوں نے کہا وضو کیا، وضو کر کے دکھایا اور اس کے بعد 2 رکعت کو ادا کیا، اور پھر ایک حدیث بیان کی، کہا جس طرح میں نے وضو کیا میں نے بعین اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ جس طرح میں نے کیا بعین اسی طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، اور میں نے ان سے سنا تھا جو بندہ وضو کرنے کے بعد اللہ کے سامنے 2 رکعت کو ادا کرے اس طرح جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی۔ وضو کرنا کس طرح؟ جیسے رسول اللہ نے کیا، اور رکعتوں کو ادا کرنا کس طرح؟ جیسے رسول اللہ نے پڑھی ہیں۔ تو وہ بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ یہاں پہ فرض نماز کی بھی بات نہیں ہو رہی، صرف 2 رکعتیں ایسی، ہاں رسول اللہ کی دوسری روایت میں یہ بات ملتی ہے وہ 2 رکعتیں ایسی ہونی چاہیے کہ ان میں انسان پوری توجہ کرے اپنے رب کی طرف اور کوشش کرے کہ میرے دل اور دماغ میں اب دکان نہ آئے، کم از کم 2 رکعتیں تو پڑھ رہا ہوں، چاہے چھوٹی پڑھ رہا ہے، چاہے صرف قل ہو اللہ پڑھنی ہے، چاہے صرف سورت کوثر پڑھنی ہے، چاہے صرف 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی اور سبحان ربی العظیم کہنا، لیکن ایک دفعہ اپنے اوپر طاری کر کے ایسی نماز پڑھ لے۔ وہ 2 رکعت کی ایک شرط یہ رسول اللہ نے بیان کی ہے کہ اس کے اندر پھر دکان کا خیال نہ آئے، پھر بیوی بچے کا خیال نہ آئے۔ اللہ کے بندوں 2 رکعت پڑھنا جس میں صرف قل ہو اللہ پڑھنی ہے اور سورت کوثر پڑھنی ہے، اپنے اوپر طاری کر کے ایسی کیفیت طاری کر لو کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، یا کم از کم میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول کی گارنٹی ہے کہ ایسی نماز جس میں کوئی خیال نہیں آئے گا بندے کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتی ہے۔